बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अगले हफ़्ते में दो बड़े अहम केसेस हैं। एक 9 सितंबर को तोशाखाना रेफरेंस में उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाने की कार्रवाई है अगर वो पेश नहीं होते, पेश होकर सरेंडर नहीं करते। और 10 सितंबर को उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें पेंडिंग हैं एवन फील्ड रेफरेंस में और जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस है उसके अंदर अल्टीमेटम दिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इश्तिहारी डिक्लेयर कर देगी नवाज़ शरीफ को। इस ज़िमन में रात को जो रात गुज़र चुकी है इसका में इजलास हुआ है जाती उमरा में और नून लीग की क़यादत भी मौजूद थी। नून लीग की क़यादत से मुराद ये है कि दोनों धड़े थे, मरियम सफदर का धड़ा भी था और शहबाज शरीफ का धड़ा भी था। और साथ जो लीगल टीम है उसमें अमजद परवेज़ साहब थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे और बाकी जो इनकी वकला जो नून लीग का वकला का ग्रुप है उसके भी रहनुमा रात मौजूद थे। और उन्हीं दोस्तों में से किसी ने हमें जो हमारे ज़राए में हैं उन्होंने हमें ये सारी जो डिटेल है रात की उनकी मीटिंग की वो सारी हमें कहानी बताई है कि इसमें हुआ क्या है, एजेंडा क्या था और फाइनल क्या हुआ है। आपको याद होगा कि दो अहम केसेस जो हैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, चाहे वो तोशाखाना रेफरेंस हो 9 सितंबर को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 सितंबर की कार्रवाई हो, उसमें अब नवाज़ शरीफ ने वापस आना है या नहीं आना ये एजेंडा था कि क्या नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क से वापस आ जाएंगे या नवाज़ शरीफ अभी मज़ीद कुछ अरसा बैरून मुल्क क़याम करेंगे या वो इज़्ज़त के साथ नहीं आएंगे और जब तक हुकूमत उनको वहाँ से बेइज्जत करके नहीं लाती तब तक उन्होंने पाकिस्तान ना आने का फ़ैसला किया है या उनका ये माइंड है कि कुछ अरसा वो रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ये सारे के सारे मामलात देखे गए, कानूनी पहलू भी देखे गए। उसमें जो ज़राए ये कह रहे हैं कि जो शरीफ ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान में जो मरियम सफदर है उनकी तरफ से जो सारी चीज़ें हैं वो ये सामने आई हैं कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता उनके क़याम में तौसीक़ की जानी चाहिए और उनको वापस नहीं आना चाहिए। और साथ ये भी कहा गया है मरियम सफदर की तरफ से कि अगर उनका इलाज मुकम्मल नहीं है तो हम उनका इलाज अधूरा छोड़कर उनको वापस नहीं बुला सकते। अब जो दूसरा धड़ा है शहबाज शरीफ का, शहबाज शरीफ अब अपने भाई की कुर्बानी देने को तैयार हो गए हैं और शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आए ताकि उनके सर से ये जो एक वबाल है वो उतरे। और उनको अब नज़र आ रहा है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में वो गारंटर हैं और गारंटर को अब पकड़ा जाना है और उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त जाने वाली है, इसलिए अब शहबाज शरीफ की कोशिश ये है कि किसी तरीके से नवाज़ शरीफ व पाकिस्तान वापस आ जाएं। लेकिन मरियम सफदर को इसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो मरियम सफदर को अपने बाप का फ्यूचर नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान आ भी जाएंगे तो उनका यहाँ पर मज़ीद कोई काम करना पॉसिबल नहीं है और वो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। और साथ क्योंकि मरियम सफदर अब ख़ुद फ्रंट लाइन पर आकर पार्टी की क़यादत संभालना चाहती हैं और अपने बाप को कहीं ना कहीं साइड लाइन करने में मरियम सफदर का बड़ा हाथ है, इसलिए मरियम सफदर नहीं चाहती कि वो वापस आएँ। साथ जो शहबाज शरीफ हैं वो क्या बताते हैं, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि मरियम सफदर ने इस मीटिंग में बताया है कि आइंदा चंद हफ्तों में जो इलाज है जो पेंडिंग था नवाज़ शरीफ का वो शुरू होने वाला है। उसमें जो डॉक्टर्स हैं जिनसे अपॉइंटमेंट ली हुई है, मरियम सफदर ने वो जो डॉक्टर अदनान की उनकी पर्सनल एक रिपोर्ट बनाकर मरियम सफदर को भेजी थी वो भी मीटिंग के अंदर शेयर किया और सबको बताया है कि अगले आने वाले चंद हफ्तों में उनका इलाज शुरू हो जाएगा। और साथ मरियम सफदर का ये कहना है कि वो इलाज जब तक जारी रहेगा तब तक वो वापस नहीं आएंगे। साथ मरियम सफदर ने मीटिंग में ये भी बताया है कि वो नवाज़ शरीफ की सेहत के पर कोई समझौता नहीं करेंगी और चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई फ़ैसला आ जाए, अदालतें कुछ कर लें, उसके बावजूद वो वापस नहीं आएंगे। वो वापस तब आएंगे जब वो अपने सारे मामलात को देख लेंगे। अब जो लीगल टीम है नवाज़ शरीफ की और उनका अब जो शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है वो मैं आखिर पर आपके साथ शेयर करूंगा कि वो उन्होंने जो रात मीटिंग में बात की है अपने मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी ग्राउंड ली है वो मैं एंड पर आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात करेंगे कानूनी जो टीम है उसने क्या मशवरा दिया है और कानूनी टीम क्या समझती है। कानूनी टीम ने मरियम सफदर को बताया कि हमारी मुशावरत जारी है, हम सारे दोस्त आपस में मिलकर मशवरा कर रहे हैं या तो अदालत को 10 सितंबर को पेश होने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट में और जो फ़ैसला है जो इंटरम फ़ैसला है जिसमें कहा गया है कि
10 ستمبر تک وہ جو نواز شریف ہے وہ سرنڈر کرے۔ قانونی ٹیم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں سپریم کورٹ میں، اور ہم سپریم کورٹ سے گزارش کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سسپینڈ کیا جائے اور ہمیں موقع دیا جائے اور وہ علاج کروا لے اور اس کے بعد اس کو پاکستان بلایا جائے۔ ساتھ دوسری جو اس میں آپشن ہے جو لیگل ٹیم ہے ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو اگلی سماعت ہے اس کے اوپر جو حالیہ جو اس وقت کرنٹ میڈیکل رپورٹس ہیں اور جو طے شدہ علاج ہے، جو رپورٹس آئی ہیں کہ انہوں نے اگلے ہفتے میں فلاں ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے یا یہ سرجری ہو سکتی ہے، وہ جو کرنٹ رپورٹس ہیں، فریش رپورٹس ہیں، میڈیکل رپورٹس، وہ دکھائی جائیں اور وہ دکھانے کے بعد ریلیف لیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ گزارش کی جائے کہ وہ ان کو مفرور ڈکلیئر نہ کریں بلکہ کسی طریقے سے ان کو معافی دے دیں، ان کی حاضری معافی کر لیں اور ان کو ٹائم دیا جائے جس ٹائم میں آ کر وہ سارے معاملات کو دیکھیں گے۔ یہ بھی سارے کا سارا کہنا ہے نواز شریف کے جو وکلاء ہیں ان کا۔ ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان معاملات میں اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا موقف یہ ہے کہ ہم اس درخواست کو جو درخواست چیلنج کرنی ہے، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو، اس آرڈر کو ہم چیلنج کریں سپریم کورٹ میں، اور ہم سپریم کورٹ سے جا کر ریلیف لیں۔ انٹرم ریلیف اگر ہمیں سپریم کورٹ سے مل جاتا ہے تو ہم اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو امجد پرویز صاحب ہیں ان کا یہ موقف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ اور امجد پرویز صاحب نے رات گلہ بھی کیا ہے اس اجلاس میں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پہلے ان سے کہا تھا کہ جو پنجاب حکومت کے سامنے درخواست پینڈنگ ہے اس کو سیریس لیا جائے اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ عثمان بزدار کے سامنے ہم کیوں پیش ہوں۔ اگر یہ اس وقت اس معاملے کو دیکھ لیتے تو یہ عثمان بزدار سے ان جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کی بنیاد پر بیل ایکسٹینڈ کروا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے پنجاب حکومت کی اس جو بورڈ تھا اس کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے، اس کے سامنے جا کر اپنے ڈاکومنٹس ہی نہیں دیے، کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا۔ جب یہ سارا معاملہ نہیں ہوا تو کوئی دوسری آپشن نہیں تھی حکومت کے پاس کہ حکومت کیا کرتی، اور حکومت نے جو خارج کی ہے اس میں امجد پرویز صاحب کا یہ کہنا تھا، اور امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں نے خواجہ حارث صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ اس معاملے کو سیریس لیں، لیکن کیونکہ سیریس نہیں لیا گیا، وہ معاملہ اب خراب ہو چکا ہے، تو اب میری گزارش ہوگی کہ اب اس معاملے کو کہیں نہ کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی حل کیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا تو سپریم کورٹ کے جج کوئی اور فیصلہ بھی دے سکتے ہیں، وہ اس سے سخت بھی ہو سکتا ہے۔ امجد پرویز صاحب کو ڈر یہ تھا کہ یہ اس سے سخت فیصلہ آ سکتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس لیے سپریم کورٹ ہمیں موو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے کر یہیں پہ کوئی ریلیف لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اور اہم بات، یہ جو تیسرا آپشن ہے یہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ اگر ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے اوپر جو وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اشتہاری احتساب عدالت ڈکلیئر کرتی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں اس کو سیریس نہ لیا جائے، لیکن ساتھ ہی جو وکلاء کی ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ان کو اس کے ان اپیلوں میں مفرور ڈکلیئر کر دے گی، یہ وہ اپیلیں ہیں جو پینڈنگ تھیں اور کنڈیشنل ان کو اجازت دی گئی تھی، توشہ خانہ ریفرنس بعد میں بنایا گیا ہے، توشہ خانہ ریفرنس کی ٹینشن نہیں ہے۔ ان کے وکلاء کا یہ کہنا ہے میٹنگ میں جو انہوں نے سجیشن دی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے ہر حال میں بچنا ہے، چاہے ہمیں نواز شریف کو پیش کروانا پڑ جائے کہ وہ ان کو اشتہاری ڈکلیئر نہ کریں، کیونکہ امجد پرویز صاحب اور باقی وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دے گی تو پھر ہمارے لیے ریلیف لینا مشکل ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے نواز شریف کا چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ یہ ورڈ استعمال کیے گئے اس میٹنگ میں کہ نواز شریف کا چیپٹر کلوز ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے حل نہ کروایا۔ دوسری طرف جو شہباز شریف ہیں، شہباز شریف کا جو گروپ ہے انہوں نے یہ ان کی یہ سجیشن تھی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم نون لیگ کی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کوئی اچھی اپوزیشن کریں تو جب تک یہ نواز شریف کا معاملہ حل نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہی بات کی ہے شہباز شریف کے گروپ نے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور شہباز شریف ہر طرف سے ان کو باندھا جا رہا ہے اور شہباز شریف ہر طرف سے ان کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ایسے میں اگر شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے طلب کر لیا، یا کیونکہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کی جو ضمانت ہے وہ بھی پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں،
اور شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نواز شریف کے کیس میں کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو اس کا اثر پڑے گا ضمانت پر، اور شہباز شریف کو پھر جیل رہنا پڑ جائے گا۔ اور جو شہباز شریف کا گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نواز شریف کو جیل سے بچا کر شہباز شریف کو کیوں قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں؟ اگر نواز شریف کو اس وقت انٹرم ریلیف لے دیا تھا شہباز شریف نے، چاہے جس کا منت کی، جس کا ترلا کیا، جس کے پاؤں پکڑے، اس وقت اپنے بھائی کو ریلیف لے دیا تھا، تو اب بھائی بھی ان کے اوپر احسان کریں اور ان کے اوپر رحم کریں اور واپس آ جائیں تاکہ شہباز شریف کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، اس میں جو مریم صفدر ہے، آخر پر انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا رات ایک ٹویٹ بھی کیا ہے عاصم باجوہ صاحب کے حوالے سے، جو ان کا ریزائن قبول نہیں کیا عمران خان نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریزائن دینے والا لینے والا سب کو پتہ تھا، اور اس کو NRO کہتے ہیں کہ کسی کا پتہ ہو کہ اس نے کرپشن کیا یا کوئی غلط کام کیا، اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ صرف اپنے لوگوں کو NRO دے رہے ہیں۔ اب مریم بی بی کو یہ تکلیف ہے کہ اپنے لوگوں کو تو NRO دیا جا رہا ہے لیکن ہمیں نہیں NRO دیا جا رہا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کریٹیسائز کیا ہے، اور کریٹیسائز کرنے کے بعد یہ سارے مسائل کو وہ ان مسائل سے جان چھڑوانے کے لیے اس طریقے کی باتیں کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے نواز شریف کے حوالے سے جو بات کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ میری جو بھتیجی ہے مریم نواز، وہ بھی گرفتاری کا خطرہ اس کے سر پر ہے۔ کس کیس میں؟ نیب حملہ آور کیس میں، نیب آفس پر جو حملہ ہوا ہے، اس میں جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہیں ان کی سیشن جج سے درخواست ضمانت کل خارج ہوئی تھی۔ کس گراؤنڈ پر خارج ہوئی تھی؟ کہ کیونکہ وہ دہشت گردی کی دفعات شامل ہو چکی ہیں، تو یہ وہ جو جورسڈکشن تھی عدالت کی وہ ختم ہو گئی تھی، تو پھر دوبارہ جا کر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے عبوری ضمانت حاصل کی ہے، اور وہ عبوری ضمانت چند دنوں کے لیے ہوگی، اس کے اوپر بحث ہوگی اور وہاں سے بھی خارج ہو جائے گی۔ تو شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ مریم صفدر کے گرفتار ہونے کے قریب ہیں، حمزہ شہباز پہلے جیل میں ہیں، اگر ہم نے نواز شریف کو واپس نہ لائے تو ہمارے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا اور ہمارے لیے پھر جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ کس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ اس کو اپیل میں جانا ہے یا نواز شریف کو پیش کرنا ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی فریش میڈیکل رپورٹس دے کر دوبارہ ریکویسٹ کرنی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے معاملات اگلے آنے والے چند دنوں میں نہیں، جو کمنگ منڈے ہے اس کو ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔